لیکن وکیل نہیں پلٹتے. عدالتی نظام میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ تمام سسٹم میں جو لوگ ہیں جن کے جو فرائض ہیں اگر وہ صحیح طور پر انجام دیں تو جو جوڈیشل پالیسی نئی ترتیب دی گئی ہے تو یقیناً انصاف کی فراہمی میں تیزی آ سکتی ہے. میں یہاں پر ایک بریک لوں گی. بریک سے واپس آ کر میں مزید لوگوں سے بات کروں گی. دیکھتے رہیے عوام کی آواز. ویلکم بیک. عوام کی آواز آج موجود ہے سٹی کورٹس میں, جہاں پر عوام کے مسائل, عوام کی آواز ہم جان رہے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں کس حد تک تیزی آئی ہے. لاک اپ اسے کہتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے بتایا تھا کہ پرزن وینس میں جب UTPs یعنی انڈر ٹرائل پرزنرز لائے جاتے ہیں تو وہ اس لاک اپ میں بند کیے جاتے ہیں, پھر کسٹڈی کو باہر لایا جاتا ہے جہاں جہاں جس کا کیس لگتا ہے, یعنی جس کورٹ میں. کوشش تو میری یہ تھی کہ میں آپ کو اندر لے کر جاؤں, لیکن یہاں پہ جو لاک اپ انچارج ہیں وہ اس وقت کہیں باہر چلے گئے ہیں اور ان سے رابطہ کرنے کے باوجود نہ تو وہ اپنا کوئی رسپانس دے رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں اندر جانے کی اجازت ہے. ایک اور ایسپیکٹ یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے وکلا برادری کا. ان سے بھی میں چاہوں گی کہ بات ضرور ہو اور پوچھوں کہ کیا وجہ ہے کہ انصاف کی فراہمی میں تیزی نہیں آ رہی, جو کہ عوام کا پرسپیکٹو ہے. وہ اس پر کیا کہیں گے یہ ہم جانتے ہیں ان سے بات کر کے. میرے ساتھ موجود ہے چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی کراچی بار ایسوسی ایشن عادل صاحب. اچھا, یہ بتائیے عادل صاحب کہ کافی بہتری نہیں آ گئی عدلیہ کی بحالی کے بعد سے؟ بہت بہتری آئی ہے جوڈیشل پالیسی کے بعد, تو اور انصاف کی فراہمی آسانی ہو گئی ہے. اچھا. اور اس پہ عمل درآمد وکلا کے ساتھ ساتھ ججز صاحبہ بھی کر رہے ہیں. لوگ انصاف جو ہے جو پہلے پینڈنگ میں مختلف کیسز ہوتے تھے وہ جلد سے جلد نمٹے جا رہے ہیں, خاص طور پر فیملیز اور کرمنل جس میں لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی. اچھا, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں تیزی آئی ہے؟ بالکل آئی ہے. آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, جو 10 5 سال سے پینڈنگ میٹرز تھے وہ بہت جلد نپٹاتے گئے اور لوگ اس خود ریلیف بھی سمجھ رہے ہیں اور لوگ خود بھی مطمئن اس چیز سے. اچھا, اب جتنی دیر سے میں یہاں پر موجود ہوں کراچی کورٹس میں, مختلف قسم کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, لیکن جو پریشانی عوام کو یہاں پر ہے اس کے لیے اب تک آپ کی جوڈیشل پالیسی میں کچھ نہیں ہے, یا بار والے نہیں سوچ رہے, یا وکلا برادری یونائٹڈ نہیں ہے. کیونکہ تحریک کے وقت جس حساب سے ہم نے آپ سب کو یکجا دیکھا تھا, یہاں پر ایک عام آدمی جب چل کر آتا ہے اور اس کا بچہ, اس کا شوہر, اس کی بیٹی, اس کا بھائی اگر بند ہے جیل میں کسی بھی الزام میں اور اس کو یہاں پر لایا گیا ہے یا اسے اب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اسے علم نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد وہ کس وکیل سے بات کرے گا. وہ کبھی ادھر جاتا ہے, وہ کبھی ادھر جاتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ وکیل اچھا, وہ وکیل اچھا. یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے. نہیں, باقاعدہ کراچی بار ایسوسیشن کا آفس موجود ہے یہاں پر. اگر کسی کے پاس وکلا کے وکیل کرنے کی سہولت نہیں ہے یا وکیل سے کسی کمپلین ہے تو کراچی بار ایسوسیشن کا باقاعدہ آفس موجود ہے, اس کے اندر وہ کمپلین بھی کر سکتا ہے. ڈپارٹمنٹس تو بنے ہوئے ہیں جی, کمپلین سینٹرز بھی بنے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے کوئی کمپلین سینٹر. یا تو آپ بینرز لگائیں, جس طرح آپ کے اتنے بڑے بڑے کینڈیڈیٹس کے بینر لگے ہوئے, لگائیں بڑے بینرز کے. اگر کسی کو وکیل کی ضرورت ہے, کسی وکیل سے شکایت ہے, کہیں پیسے آپ لوگوں کو کوئی مانگ رہا ہے, تو یہاں آئیے اور یہاں آ کے شکایت کریں. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کراچی بار کی طرف سے بھی یہاں مختلف بینر لگتے رہتے ہیں اور باکس بھی لگے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کلائنٹ کو وکلا کی طرف سے کوئی شکایت ہے تو وہ اس میں کرے یا ڈائریکٹ آ کے ہماری کمیٹی سے, ہمارے ممبر سے ملے. اس کا ہمارا پروسیجر ہے کہ باقاعدہ وہ ایک اپلیکیشن دے, اس کے 200 روپے کا چلان جمع کروائے اور اس کے بعد ہم پروسیس کرتے ہیں. اور اگر کسی کو کمپلین ہے تو باقاعدہ اس وکیل کو بلا کے ہم دونوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, کراچی بار کے. یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے, جو لوگ آ رہے ہیں اپنی کیسز کے لیے, ان کے جو رشتہ دار آتے ہیں, you think that is being guaranteed? اس میں مطلب can you say it's being guaranteed? نہیں, 100%. دیکھیں اس میں ہماری تو کراچی بار کی طرف سے جو ہے جو ہم فنڈامنٹل رائٹس ان کے لیے کر سکتے ہیں, جو ہماری کوشش ہے ہم اس کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہاں پر جو بنیادی سہولت ہیں وہ بھی ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پہ مختلف کینٹین بنائی ہے, جو ہمیں پہلے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, ان کے لیے بیٹھنے کی سیٹنگ کا انتظام کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ہماری پوری کمیٹی حضران جو ہے یہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. جو ہمارے پاس خود آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ وجوہات بھی ہے نا اس کی. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں اور بھی وکلا برادری سے آپ کی ملنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ایک اور وکیل یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی کیس میں, آپ کہہ لیں, یا عدالت میں, اس پورے سسٹم کو چلانے میں. لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ جب وہ وکیلوں کو, جب ان کی تاریخ ہوتی ہے تو وہ خود فون کر کے کہتے ہیں کہ آ جائیے, لیکن وہ تشریف نہیں لاتے. ایسا کیوں ہے میڈم؟ اس میں سب سے بات یہ ہے کہ وکیل کا کام ہوتا ہے سروسز پرووائڈ کرنا اپنے کلائنٹ کو. تو اس میں کلائنٹس کا بھی فالٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فیس پیچھے ریمیننگ رہ جاتی ہے, ان کی فیس نہیں دیتے, پے نہیں کر پاتے. تو خالی وکیل اس وجہ سے اٹینڈ نہیں کرتے. سب سے زیادہ وکیل کو بھی کلائنٹ سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ جو فیس طے ہوتی ہے ان کو پہلے پے کرنی چاہیے,
اور ہم جو وکالت نامہ ان سے سائن کراتے ہیں اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنا وکالت نامہ ہم وڈرا کر سکتے ہیں اگر وہ کلائنٹ جو ہے فیس نہیں پے کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایلیگیشن ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے کیس اٹینڈ نہیں کرتے, ہم تو پراپر کیس آگے اٹینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنی جو اس کو جو بھی ہماری کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلائیں. ظاہر سی بات ہے ہم اس پیشے میں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, نہ کہ یعنی اگر کوئی وکیل کسی پیشے میں نہیں آتا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ نے اسے وقت پر پیسے نہیں دیے ہوتے. یہ بھی ہوتا ہے اور پھر دوسرے اور بھی سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, بیمار ہو سکتا ہے اور بہت سے دوسری چیزیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. بینگ اے ہیومن بینگ جو اس کے ساتھ سفر ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں. اچھا, آپ بھی یہاں پر کیسز ظاہر لڑتے ہوں گے. دن کے کتنے آپ کو لڑنے پڑنے جوڈیشل پالیسی کے بعد سے؟ تقریباً 3-4 لڑتے ہیں جو ہمارے انڈر ہوتے ہیں نا ہمارے ایسے سے. ابھی تو ہمیں 1-2 سال ہو گئے ان لوگوں کو اس وجہ سے. کون سے کیسز آپ ہیں؟ کرمنل کیس. کرمنل کیسز. اچھا, کرمنل کیسز میں ظاہر ہے کہ قیدی جب آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ پورے دن یہاں پر ہوتے ہیں, لاک اپ میں ہوتے ہیں, باہر لاتے ہیں, اس کے بعد رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے جو ان سے ملنے آتے ہیں, تو وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جو پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. کبھی اس چیز میں بہتری لانے کے لیے کچھ آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ ہمیں ہاتھ میں وہ اپنے کردار تو نہیں, پولیس والوں آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو بڑی طاقت ہے. ہمارے کیا ہے, ہم جو بھی ہے نہیں طاقت. نہیں, کیوں آپ لوگوں نے تو اپنی طاقت شو کی ہے, عدلیہ کی بحالی میں, آزادی میں کی ہے, تو اس کے لیے کیوں نہیں کی کہ عوام جس حساب سے پریشان ہو رہی ہے, کورٹ میں آ کے جو دھکے کھا رہی ہے, پیسے جگہ جگہ دے رہی ہے, یہ کیوں نہیں آپ لوگ اس کے لیے کیوں نہیں کبھی لڑے؟ ہمیں نہیں دیکھا ہے پولیس والوں کو, ان مرضیاں لیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ کمال ہے کہ میں نے دیکھ لیا, آپ نے نہیں دیکھا. نہیں, سامنے آپ کا کلائنٹ ہے اور کلائنٹ اگر شکایت کر رہا ہے کہ ہم سے 400 روپے لیے ہیں تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ ہمارے سامنے نہیں لیا. ان کے سامنے کی بات کر رہے, سامنے ہم نے نہیں لیا, سامنے کی بات نہیں. جی, آپ بتائیے. مس, یہاں پر جو ابھی آپ نے آبزرو کیا ہے, آنریبل وکلاء کھڑے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں پردہ پوشی کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ یہ پاکستان کی ستون ہے اور عدلیہ کی بحالی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ اپنی آنکھیں کھول لیں گے اور چیف جسٹس صاحب بحال ہو سکتے ہیں تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بوڑھی عورت تھی, ان کا بیٹا کچھ تقریباً 7 مہینے سے سینٹرل جیل میں ہے. ہز نیم از فرقان. ٹھیک ہے, میں پاس کھڑا تھا, اپنا فون کر رہا تھا, تو وہ صرف یہ کہہ رہا تھا پولیس والا کہ جی اگر اس بیٹے سے بات کرنی ہے تو میں آپ سے 100 روپیہ لوں گا. اینڈ آئی ایم دا وٹنس. میں نے انٹرفیئر کر کے پولیس والے کو خاموش کرایا اور میں نے کہا اماں کیا بات ہے, وہ رونا شروع ہو گئی. بعد میں میرے اپنے لنکس تھے, میں اس کو لاک اپ میں لے گیا. لاک اپ میں اس بوڑھی عورت کو میں نے ملاقات کروائی. اب مجھے بات بتائیں کہ وہ بوڑھی عورت نہ دیکھیں وہ ایک ماں ہے, ماں ایک بیٹے کو ملنے آئی ہے. بیٹے کا جرم تھا یا نہیں تھا یہ ڈیسائیڈ کرنا جسٹس صاحب کا, یہ ججمنٹ ان کی کرنی ہے. اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں, آپ بھی ایک خاتون ہے, آپ کے بھی بھائی ہیں, تو آپ اگر کسی معاملے میں آتی ہیں تو آپ ملزم کو ملنے نہیں آئی ہیں, آپ اپنے بھائی کو ملنے آئی ہیں, آپ اپنے شوہر کو ملنے آئی ہیں, آپ اپنے بیٹے کو ملنے آئی ہیں. یہ ججمنٹ کرنا وکیل صاحب کا, میرا یا پولیس کا کام نہیں ہے, یہ جج کا کام ہے جس کو حکومت پاکستان نے جج بنایا ہے. تو کیا ان پولیس والوں کے بچے نہیں ہیں, کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک کال کے لیے اس نے 100 روپیہ مانگ لیا, یا اور اس نے کہا جی میں نے بیٹے سے ملنا ہے, اینڈ ہی از پوسٹ ٹائم, اینڈ وہ بوڑھی لیڈی کہتا ہے جی نہیں مل سکتی. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں ایک چیز اور یہاں سے پوچھنا ہوں گی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کہ جب کرنا چاہوں گا, پہلے آپ کلیریفائی کیجئے, ضرور کیجئے, ویسے اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے, پھر بھی کر لیجئے آپ. لیکن دوسری چیز مجھے یہ بتائیے, پیشکار تک 200 300 یہ خرچہ پانی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کینٹینز بنائی ہیں, یا تو بار جو ہیں وہ اپنے خرچے پانی کے اوپر پیشکار کو کھانا پلانا کیا کریں, مطلب کھلائیں, ان کو چائے وائے پلائیں, کیوں وہ ان غریب لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں؟ میڈم دیکھیں, ہماری بار ایسوسیشن کی کینٹین موجود ہے, وہاں پہ وکلاء حضرات کے لیے سستے میں کھانا فراہم ابھی بھی کیا جا رہا ہے. سب پیشکار کو بھی کریں, وہ کورٹ کا سٹاف ہے میڈم, یہ وکلاء حضرات کے لیے. ٹھیک ہے, کورٹ کا سٹاف ہے, لیکن کورٹ کا سٹاف اگر عوام کو ٹیکس کر رہا ہے اس طرح, تو آپ لوگ اس کے لیے تحریک کریں. جی بالکل میڈم, کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ پولیس والے پیسے لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو انڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. جو پرزنر آتے ہیں وہاں سے, ان کے والدین کھانا